یہ کہانی ہے ایک ایسے نوجوان کی جس کا خواب آسمان کی بلندیوں میں اڑنا تھا، لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ 100 روپے سے شروعات کی اور دیکھتے ہی دیکھتے پوری دنیا میں پاکستان کی پہچان بن گئے۔ یہ کہانی ہے دل پاکستان سے لے کر میرا دل بدل دے تک کے مسافر اور پاکستان کے سب سے بڑے مینز فیشن برانڈ کے فاؤنڈر جنید جمشید کی۔ جنید 3 ستمبر 1964 کو کراچی میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد جمشید اکبر خان نوشہرہ کے ایک کھٹک پٹھان اور پاک فضائیہ میں گروپ کیپٹن تھے، اسی لیے جنید کو پاک فضائیہ سے اچھی خاصی محبت تھی۔ ان کی والدہ محترمہ لوہارو اسٹیٹ کے نواب کی پوتی تھیں۔ یہ وہی فیملی تھی جس کو 21 توپوں کی سلامی دی جاتی تھی۔ ان کی والدہ کا نام لارڈ نفیسہ بیگم تھا۔ کون جانتا تھا کہ اتنی سٹرونگ فیملی سے بلونگ کرنے کے بعد جنید کی لائف میں ایک ایسا دن بھی آئے گا کہ ان کے پاس صرف 100 روپے باقی رہ جائیں گے۔ سکول کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے جنید سعودی عربیہ چلے گئے۔ یہ وہ ٹائم تھا کہ جنید آنکھ بند کرتے تو خود کو پاک فضائیہ کے F-17 میں پرواز کرتا ہوا دیکھتے کہ کبھی وہ ریگستانوں میں تو کبھی سیاچن کی پہاڑیوں میں پرواز کر رہے ہیں۔ سعودی عربیہ سے سکول کی تعلیم مکمل کرنے کے بعد انہوں نے پاک فضائیہ میں ایز اے فائٹر پائلٹ جوائن کرنے کے لیے ٹیسٹ دیے، لیکن ٹیسٹ کے رزلٹ آتے ہی جنید کے خواب چکنا چور ہو گئے۔ ہوا کچھ یوں کہ جنید کو ایک خط موصول ہوا جس میں لکھا ہوا تھا کہ نظر کی کمزوری کی وجہ سے وہ پائلٹ نہیں بن سکتے۔ یہ وہ دن تھا کہ جنید کا دل ٹوٹ چکا تھا۔ جنید گھر کے ہر فرد کے گلے رکھ کے بہت روئے اور دل لگی کے لیے چھوٹے بھائی کے گٹار کے ساتھ دل لگایا اور یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی لاہور میں میکینیکل انجینئرنگ میں ایڈمیشن لیا۔ دن میں جنید پڑھائی کرتے اور اپنے فارغ ٹائم میں سنگنگ کرتے۔ اب وقت تھا سال 1990۔ جنید کی BS میکینیکل انجینئرنگ کمپلیٹ ہو چکی تھی اور انہوں نے پاکستان ایئر فورس میں بطور سویلین انجینئر کام شروع کیا، لیکن دل کہاں انجینئرنگ میں لگ رہا تھا، دل تو سنگنگ میں لگ چکا تھا۔ دوستوں کے ساتھ مل کر ایک بینڈ سٹارٹ کیا جس کا نام نٹس اینڈ بولٹس تھا اور یونیورسٹی کے چھوٹے سے سٹیج سے لے کر بڑے بڑے کانسرٹس میں بھی گایا۔ ایک دن اسلام آباد میں پرفارم کرتے وقت روہیل حیات اور شہزاد حسن کی نظر اس نوجوان پر پڑی۔ یہ وہی کوہ نور تھا جس کی تلاش انہیں ایک مدت سے تھی۔ وہ وائٹل سائن کے لیے سنگر ڈھونڈ رہے تھے اور اس دن ان کی تلاش مکمل ہوئی اور اب آیا وہ لمحہ جس نے تاریخ رقم کرنی تھی۔ سہیب منصور کا سانگ دل پاکستان ٹی وی پر ریلیز ہوتے ہی ہٹ ہو گیا۔ اس سانگ نے اس قدر شہرت پائی کہ BBC نیوز کے پول میں دنیا کے ٹاپ 3 سانگ میں شامل ہو گیا۔ اس طرح جنید راتوں رات سٹار بن گئے۔ اس کے بعد جنید نے ایز اے سولو سنگر بہت سی البمز ریلیز کی۔ اب یہ وہ ٹائم تھا کہ جب جنید کے پاس شہرت تھی، پیسہ تھا، لیکن جو نہیں تھا وہ سکون تھا۔ اب سال تھا 2001 جب جنید کی زندگی نے ایک نیا موڑ لیا۔ جنید ایک دن اپنی گاڑی میں کہیں جا رہے تھے کہ ان کی نظر تبلیغی جماعت کے کچھ نوجوانوں پر پڑی۔ پہلے تو نظر انداز کر دیا، پھر گاڑی روکی اور ان سے ملاقات کرنے چلے گئے۔ یوں پھر یہ ایک ملاقاتوں میں تبدیل ہو گئی۔ ایک دن کراچی اجتماع میں جنید کی ملاقات مولانا طارق جمیل صاحب سے ہوئی۔ مولانا طارق جمیل صاحب نے جنید سے کہا، تمہارے پاس سب کچھ ہے مگر سکون نہیں، اور سکون زمین سے نہیں اترتا، سکون آسمان سے اترتا ہے۔ یہ بات جنید کے دل میں اتر گئی۔ اس طرح ان کی راتیں عبادات میں گزرنے لگی اور رفتہ رفتہ موسیقی کو چھوڑ کر دین کی خدمت میں آ گئے۔ لیکن یہ سب کچھ یوں اچانک چھوڑنے کی وجہ سے حالات اس قدر تنگ ہو گئے کہ جنید نے آخری 100 روپیہ اپنی بیگم کو دیتے اور اپنے ایک دوست سہیل حامد خان کے پاس آ گئے۔ دونوں نے فیصلہ کیا کہ کوئی کاروبار کیا جائے، لیکن ان کے دوست کے پاس تو پیسے تھے لیکن جنید کی جیب خالی تھی۔ مگر جیسے تیسے کر کے انہوں نے 25 لاکھ اکٹھے کیے اور کپڑا خریدا، اور ان کا ہو جاتا ہے بہت بڑا نقصان۔ ہوا یہ تھا کہ جس سے کپڑا کٹوایا اس نے کپڑا سائز سے چھوٹا کاٹ دیا
اور یوں پھر 50 لاکھ کا کپڑا ضائع ہی ہونے والا تھا کہ ایک بنگالی کمپنی نے ان سے رابطہ کیا۔ ان کو وہی سائز کا کپڑا چاہیے تھا جو جنید سے غلطی سے چھوٹا کٹ ہو گیا تھا، اور یوں پھر جنید سمجھے کہ اللہ تعالیٰ ان کے کاروبار میں ان کے ساتھ ہے، اور پھر کراچی کی زمزمہ مارکیٹ میں کرتا کارنر کے نام سے ایک دکان سے شروعات کی۔ انتظامی معاملات سہیل حامد دیکھتے رہے اور مارکیٹ میں کپڑا جنید بیچتے رہے، اور جنید نے مارکیٹنگ سٹریٹجی ایسی بنائی کہ دیکھتے ہی دیکھتے سیلز کا گراف اوپر جانے لگا، اور یوں پھر پاکستان میں ان کا نام چلنے لگا۔ پھر انہوں نے کرتا کارنر کے نام کو چینج کر کے جنید جمشید رکھا، اور پھر ان کے لوگوں کی وجہ سے اس برانڈ کو جے ڈاٹ کے نام سے جانے جانے لگا۔ پوری ایمانداری سے کام کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی ایسی برکت ہوئی کہ 2016 تک جنید جمشید ایک برانڈ بن چکا تھا۔ ان کے برانڈ کی کامیابی کی 3 بڑی اسٹریٹجیز تھیں۔ نمبر 1، اس ٹائم سارا پاکستان ویسٹرن ڈریس کو پروموٹ کرنے میں لگا ہوا تھا، جبکہ جنید جمشید نے پاکستانی نیشنل ڈریس شلوار قمیض کو پروموٹ کیا، جس کی وجہ سے وہ بہت جلد کامیاب ہوئے۔ نمبر 2، انہوں نے کبھی بھی کسی لیڈیز ماڈل کو کاسٹ نہیں کیا، جس کی وجہ سے ان کی مارکیٹنگ کاسٹ ہمیشہ کم رہی۔ نمبر 3، انہوں نے ہمیشہ مڈل کلاس کو ٹارگٹ کیا، کیونکہ پاکستان میں لوور کلاس اور اپر کلاس بہت کم ہے، جو زیادہ تھی وہ مڈل کلاس تھی۔ اس لیے انہوں نے مڈل کلاس کو ٹارگٹ کیا اور اپنے ریٹس مڈل کلاس کی اپروچ کے اکارڈنگ رکھے۔ اس طرح جنید جمشید 150 سے زائد برانچز بنانے میں کامیاب ہوئے،